کھلے آنکھ سلے اعلیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ سلے اعلیٰ کہتے کہتے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن اس کی دہشتوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا شخص وہ ہوگا جس نے مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سید یا رسول اللہ۔ آئیے سنیے تلاوت کلام پاک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا، قریب ہے کہ تمہارا رب تم پر رحم کرے، اور اگر تم پھر شرارت کرو تو ہم پھر عذاب کریں گے۔ وجعلنا جہنم للكافرین حصیرا، اور ہم نے جہنم کو کافروں کا قید خانہ بنایا ہے۔ ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا كبيرا۔ بے شک یہ قرآن وہ راہ دکھاتا ہے جو سب سے سیدھی ہے، اور خوشی سناتا ہے ایمان والوں کو جو اچھے کام کریں کہ ان کے لیے بڑا ثواب ہے۔ وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، اور یہ کہ جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے، ہم نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، اور آدمی برائی کی دعا کرتا ہے جیسے بھلائی مانگتا ہے، اور آدمی بڑا جلد باز ہے۔ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب۔ اور ہم نے رات اور دن کو دو نشانیاں بنایا، تو رات کی نشانی مٹی ہوئی رکھی اور دن کی نشانی دکھانے والی کی، کہ اپنے رب کا فضل تلاش کرو اور برسوں کی گنتی اور حساب جانو۔ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا، اور ہم نے ہر چیز خوب جدا جدا ظاہر فرما دی۔ وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، اور ہر انسان کی قسمت ہم نے اس کے گلے سے لگا دی ہے۔ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا، اور اس کے لیے قیامت کے دن ایک نوشتہ یعنی تحریر نکالیں گے جسے کھلا ہوا پائے گا۔ اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، فرمایا جائے گا کہ اپنا نامہ اعمال پڑھ، آج تو خود ہی اپنا حساب کرنے کو بہت ہے۔ من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، جو راہ پر آیا وہ اپنے ہی بھلے کو راہ پر آیا، ومن ضل فإنما يضل عليها، اور جو بہکا تو اپنے ہی برے کو بہکا۔ ولا تزر وازرة وزر أخرى،
اور کوئی بوجھ اٹھانے والی جان دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گی۔ وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا اور ہم عذاب کرنے والے نہیں جب تک رسول نہ بھیج لیں۔ صدق اللہ العظیم۔ ہم اللہ تعالیٰ سے اس کے عذاب سے پناہ مانگتے ہیں، وہ ہمیں اپنے عذاب سے پناہ عطا فرمائے، اور ہمیں ایسے کاموں سے بھی بچنا چاہیے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب کو، اس کے جلال کو ابھارنے والے ہیں، اور وہی کام کرنے چاہیے کہ جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ملے، اس کا فضل ملے، اس کا کرم ملے۔ قیامت کے دن بندہ خود ہی ہوگا، اور اگر کسی دوسرے کے مشورے پر بھی اس نے گناہ کیا ہے تو اس کے گناہ کا بوجھ وہ اٹھا لے، ایسا نہیں ہوگا۔ یا بعض کا لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم تمہاری جگہ ہم جواب دے دیں گے، بعض مائیں بھی معاذ اللہ اس طرح کہتی سنائی دیتی ہیں، تیری جگہ جواب ہم دے لیں گے۔ تو نہ ماں جواب دے سکے گی، نہ دوست جواب دے سکے گا، جواب تو بندے کو ہی دینا پڑے گا جس نے جو کام کیا ہے۔ اللہ پاک سے ہم عافیت کا سوال کرتے ہیں، وہ ہمیں عافیت اور سلامتی عطا فرمائے۔ پروگرام کا عنوان ہم نے رکھا ہے روح کی غذا، اس کو انشاءاللہ عنوان کو، موضوع کو لے کر کے آگے چلیں گے۔ آپ کی کالز کو اور آپ کے میسیجز کو بھی ہم اپنے پروگرام کا حصہ ضرور بنائیں گے۔ وقار بھائی سے کلام سنتے ہیں، پھر آگے چلتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ واہ کیا بات ہے مدینے کی، واہ کیا بات ہے مدینے کی، واہ کیا بات ہے مدینے کی، مدینے کی واہ کیا بات ہے مدینے کی، مدینے کی واہ کیا بات ہے مدینے کی۔ شاہ تم نے مدینہ اپنایا، شاہ تم نے مدینہ اپنایا، اپنا روضہ اسی میں بنوایا، اپنا روضہ اسی میں بنوایا، واہ کیا بات ہے مدینے کی، مدینے کی واہ کیا بات ہے مدینے کی، مدینے کی واہ کیا بات ہے مدینے کی۔ مجرموں کو بھی طیبہ بلوایا، راستہ مغفرت کا دکھلایا، ہر طرف رحمتوں کا ہے سایہ، خوب رتبہ عظیم ہے پایا، خوب رتبہ
مدینے کی وہاں کیا بات ہے، مدینے کی، مدینے کی وہاں کیا بات ہے، مدینے کی۔ اور کوئی دیوانہ جب مدینے میں آیا دل اس کا جھوم سینے میں، آیا دل اس کا جھوم سینے میں، لب پہ بے ساختہ ہے یہ آیا، لب پہ بے ساختہ ہے یہ آیا، واہ کیا بات ہے، مدینے کی، مدینے کی واہ کیا بات ہے، مدینے کی، مدینے کی واہ کیا بات ہے، مدینے کی۔ اور اللہ اللہ گنبد خضرا اور محراب منبر آقا، اور محراب منبر آقا، حسن میں چاند ان سے شرمایا، حسن میں چاند ان سے شرمایا، بس واہ کیا بات ہے، مدینے کی، مدینے کی واہ کیا بات ہے، مدینے کی۔ اور خوب دنیا کے ہیں حسین باغات، اور پھولوں کے حسن کی کیا بات، اور پھولوں کے حسن کی کیا بات، دل کو پردشت طیبہ ہی پایا، دل کو پردشت طیبہ ہی پایا، دل کو پردشت طیبہ ہی پایا، واہ کیا بات ہے، مدینے کی، مدینے کی واہ کیا بات ہے، مدینے کی۔ باغ طیبہ کا حسن کیا کہنا، باغ طیبہ کا حسن کیا کہنا، ارے جامع نور
حسن سارا حسن سارا یہی سمٹ آیا حسن سارا یہی سمٹ آیا وہاں کیا بات ہے مدینے کی اور خوبصورت وہاں کے سب کو حسار اور ہے دھول کے حسین انبار وادیوں پر بھی نور کا سایہ وادیوں پر بھی نور کا سایہ وہاں کیا بات ہے مدینے کی جو مصیبت کا آ گیا مارا دور غم اس کا ہو گیا سارا ارے دور غم اس کا ہو گیا سارا کھل اٹھا جو کھل اٹھا جو کہ دل تھا مرجھایا کھل اٹھا جو کہ دل تھا مرجھایا وہاں کیا بات ہے مدینے کی اور جو سوالی مدینے آیا ہے جھولیاں اپنی بھر کے لایا ہے کوئی خالی نہ لوٹ کر آیا کوئی خالی کوئی خالی کوئی خالی نہ لوٹ کر آیا بس وہاں کیا بات ہے مدینے کی مدینے کی وہاں کیا بات ہے مدینے کی زائر روضہ کو شفاعت کی یا نبی آپ نے بشارت دی یا نبی آپ نے بشارت دی بامقدر 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 ہے در پہ جو آیا بامقدر بامقدر ہے در پہ جو آیا وہاں کیا بات ہے مدینے کی اپنے عطا
اپنا غم بس دے دو اپنی محبت اپنا غم کوئی دنیا کوئی دنیا کوئی دنیا کا تو نہ سرمایہ کوئی دنیا کوئی دنیا کا تو نہ سرمایہ کیا بات ہے مدینے کی شاہ تم نے مدینہ اپنایا اپنا روزہ اسی میں بنوایا مجرموں کو بھی طیبہ بلوایا راستہ مغفرت کا دکھلایا اور ہر طرف رحمتوں کا ہے سایہ خوب رتبہ عظیم ہے پایا وہاں کیا بات ہے مدینے کی مدینے کی وہاں کیا بات ہے اللہ اللہ، واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے مدینے کی۔ ایسا بالکل امیر سنت نے جو لکھا ہے، لفظ لفظ جو ہے وہ اپنی حقانیت اور اپنی عظمت کو جو ہے وہ بیان کرتا ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ اور مدینے کی بھی کیا بات ہے، اور اہل مدینہ کی بھی کیا ہی بات ہے، سبحان اللہ۔ یہ بھی ایک بڑی زبردست بات ہے، اہل مدینہ۔ اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو مکہ مدینے کی بعد اب حاضری جو ہے وہ نصیب فرمائے۔ آج بھی آپ دیکھیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایسا فیضان ہے، اور اہل مدینہ کو جو ایک وہاں کی نسبت کی برکت سے جو ایک رقت قلبی، جو نرم دلی اور جو سخاوت کا انداز میسر ہے، یہ اپنی مثال آپ ہے۔ خالد بھائی، سبحان اللہ، راشد بھائی، یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب میری شاید پہلی حاضری تھی، تو میں ہوٹل سے نکلا کہ مسجد نبی شریف میں جو ہے وہ حاضری دوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں سلام پیش کروں۔ تو میں جب نکلا تو میں نے سوچا کہ مدینے کی کھجوریں ہیں، برکت کے لیے کچھ ان کو جو ہے نا وہ لے لیا جائے۔ تو میں نے سوچا کہ 2-3 ریال کی میں کھجوریں تھوڑی لے لیتا ہوں کہ وہ برکت کے لیے بندہ کھا لے۔ تو میں دکان پر آیا تو میں نے کہا شیخ ارید التمر، مجھے وہی کھجور جو ہے وہ چاہیے۔ اور میں نے کہا بھائی یہ 2 ریال ہیں، انہی کی جو ہے نا وہ چاہیے 12۔ تو اس نے کہا کہ صرف یہ 2 ریال کی، عربی تھے وہ، تو عربی زبان میں انہوں نے جواب دیا کہ 2 ریال کی چاہیے۔ میں نے بھی عربی میں کوشش کی بات کرنے کی، بہرحال تو میں نے انہیں کہا، میں نے کہا ارید التبرک، کہ میرا ارادہ جو ہے وہ کھجوریں کھا کے بھوک مٹانے کا نہیں ہے، میں تو برکت کے لیے جو ہے وہ کھانا چاہ رہا ہوں مدینے کی کھجوریں۔ انہوں نے وہ شاپر بھرا اور وہ بھر کے مجھے جو ہے وہ دیا۔ وہ کم از کم ½ کلو یا 3 پاؤ کھجوریں ہوں گی خالد بھائی۔ میں نے کہا تفضل و تشرف۔ انہوں نے کھجوریں بھی دینی، پیسے بھی واپس کر دیے، 2 ریال بھی نہیں رکھے۔ تو سخاوت کی بھی کیا ہی بات، اہل مدینہ کی سخاوت۔ پھر آپ دیکھیں اہل مدینہ جو دسترخوان لگاتے ہیں، راشد بھائی آپ کو ہوا اتفاق مدینہ شریف مسجد نبی شریف کے دسترخوان پر بیٹھنے کا؟ اس طرح تو باقاعدہ رمضان شریف میں تو حاضری کی سعادت نہیں ملی تھی، لیکن یعنی کہ میرے لیے بھی سعادت در سعادت اس طور پر تھی حاضری وہ کہ ایک تو پیارے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری تھی، اور اس میں کثیر مدنی اور اساتذہ علماء کرام تشریف فرماتے ساتھ، مرحبا، مولانا عبد الواحد صاحب، مولانا کامران صاحب، اور اس طرح ماشاءاللہ دیگر حاجی عبدالحبیب صاحب کے ساتھ کیا بات۔ ہماری جو حاضری تھی، تو اس میں موقع ملتا تھا مدینہ پاک میں بیٹھنے کا، لیکن باقاعدہ اس طور پر دسترخوان جس طرح لگتا ہے اس طرح نہیں سعادت ملی۔ بعض دسترخوان روزانہ لگتے ہیں راشد بھائی۔ ایک وہ تھے یمنی تھے
وہ بزرگ تھے، وائٹ امامہ وہ پہنتے تھے، اور ان کے ساتھ ایک تھے عبد الجبار نام تھا ان کا، عبد الجبار بدری، عبد الجبار بدری یعنی بدر شریف کے رہنے والے تھے. تو ان کا دسترخوان بالکل یوں کہہ لیں کہ مسجد نبوی شریف کے اندر، جہاں سے آپ کو گنبد خضرا شریف کی بھی زیارت ہوتی ہے اندر بیٹھ کے مسجد میں، وہاں پر جو ہے دسترخوان ان کا روزانہ لگا کرتا تھا. روزانہ یوں سمجھ لیں کہ مغرب سے پہلے وہ دسترخوان جو ہے وہ لگنا ہے، اور ان کے پاس 2-3 قسم کی چائے ہوتی تھی. تو میں انہیں کہتا تھا کہ الشائی المر، اريد الشائی المر، وہ جو کڑوی چائے ہے نا وہ جو ہے نا مجھے وہ چاہیے. تو یوں مطلب وہ پھر ان کے ساتھ وہ ایک محبت والا معاملہ ہو گیا. میں بھی پھر اس میں روز جو ہے وہ ان کے ساتھ میں نے بھی کپ بھر کے جو ہے وہ رکھنے ادھر، تو یہ بھی خدمت کا موقع ہے، مل جائے کسی طریقے سے. کسی شاعر نے کہا ہے نا، یاد آتی ہے مجھے اہل مدینہ کی وہ بات. ہاں سبحان اللہ. یاد آتی ہے مجھے اہل مدینہ کی وہ بات، زندہ رہنا ہے تو انسان مدینے میں رہے. واہ راشد بھائی، کیا کمال کا شعر پڑھا ہے آپ نے، مرحبا. اور آپ دیکھیں باتوں میں ہی، یادوں میں ہی اتنا ذوق ہے اور ایک سرور ہے اور ایک فرحت ہے. سبحان اللہ. جائیں گے تو پھر کیا معاملہ ہوگا. سبحان اللہ. واہ کیا بات ہے مدینے کی. مرحبا. اس پر ہم پروگرام کریں گے، پورا پروگرام کریں گے اسی عنوان پر، واہ کیا بات ہے مدینے کی. بہرحال ابھی ہم جو ہے وہ واپس آتے ہیں. آج جو ہمارا آج کا عنوان ہے اس کی طرف جو ہے وہ آتے ہیں، روح کی غذا. یہ آج کے ہمارے پروگرام کا عنوان ہے. مطلق ایک تو سوال ہے روح کی کیا غذا ہے، لیکن میں اس کو یہ چاہ رہا ہوں راشد بھائی کہ روح بھی 2 طرح کا ہے. جس طرح بندہ بھی 2 طرح کا ہے نا، اچھا بھی ہے برا بھی ہے، تو روح بھی اس کی اگر آپ جو ہے وہ دیکھیں تو ایک جو ہے وہ روح وہ ہے کہ جو اچھی روح ہے، اور ایک وہ روح ہے جو خبیث روح ہے. تو ان دونوں کی ظاہر سی بات ہے، ایک اچھے آدمی کی اور ایک جو ہے وہ جو اچھا آدمی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا جی. ایک وہ ہے جو صرف حلال طیب کھا رہا ہے، اور ایک وہ ہے جو کیڑے مکوڑے بھی نہیں چھوڑ رہا. تو یہ پھر الگ ایک معاملہ ہو جاتا ہے. تو خوراک بھی دونوں کی کیا ہے، یہ الگ الگ ہی ہے. تو کیا فرمائیں گے روح کی غذا کے اعتبار سے، اس کی بھی کوئی تقسیم فرمائیں گے یا ایک ہی جواب ہے دونوں کے جواب، یہ سوال کے جواب میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بالکل بھی ایک جواب اس کا نہیں ہو سکتا. سب سے پہلے تو میں یہ عرض کروں کہ آپ نے روح کے بارے میں جس طرح سوال کیا کہ روح 2 طرح کی ہوتی ہے، لیکن اگر انسان کی اصل کے اعتبار سے سلمان بھی دیکھا جائے تو انسان کی اصل کے اعتبار سے اللہ پاک نے انسان کو نیک ہی بنایا ہے، اچھا ہی بنایا ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، کل مولود یولد علی الفطرۃ، ہر بچہ جو ہے وہ فطرت پر پیدا کیا جاتا ہے. اب اس کے ماں باپ پھر اس کو یا یہودی بنا دیتے ہیں، یا عیسائی بنا دیتے ہیں، یا پھر مجوسی بنا دیتے ہیں. اب اس کے بعد انسان کی صحبت کن کے ساتھ ہوتی ہے، اٹھنا بیٹھنا کن کے ساتھ ہوتا ہے، تو اس کے بعد پھر اس کی روح کے اندر خباثت آنا شروع ہو جاتی ہے، اور اس کی روح پھر موسیقی کے اندر دلچسپی کو برقرار رکھتے ہوئے اس کو اپنی غذا سمجھنا شروع کر دیتی ہے. لیکن فطری طور پر اگر دیکھا جائے تو انسان کی جو روح ہے اس سے اطمینان اور سکون جو ملتا ہے وہ اللہ کے ذکر سے ملتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ. فرمایا کہ ایمان والوں کے دل اللہ کی یاد سے چین پاتے ہیں، سکون پاتے ہیں. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، تو سن لو اللہ کی یاد میں ہی دلوں کا چین ہے. تو یہ جو اچھی روح جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا، جو ایمان والوں کی جو روح ہوتی ہے، ان کے دلوں کو تو قرار ملتا ہے اللہ کے ذکر سے. تفسیر مظہری میں اس کے تحت لکھا کہ یعنی یستقر فیہ الایمان والیقین. فرمایا کہ اللہ کے ذکر سے ایمان والوں کے دل میں ایمان قرار پکڑتا ہے اور یقین قرار پکڑتا ہے، مضبوط ہو جاتا ہے. وَيَزُولُ عَنْهُ الرَّيْبُ وَالشَّكُّ بِذِكْرِ اللَّهِ. فرمایا کہ شک اور ریب اللہ کے ذکر سے دور ہو جاتا ہے. یعنی قرآن کریم سے، قرآن کی جب بندہ تلاوت کرتا ہے تو اس سے پھر شک اس کے دل سے دور ہوتا ہے، کیونکہ قرآن رب کی وہ کتاب ہے، وہ کلام ہے جس کے بارے میں رب نے قرآن میں بیان کیا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ. یہ وہ بلند رتبہ کتاب ہے جس میں شک کی گنجائش ہی نہیں ہے. مزید فرمایا کہ فإن الایمان طمانیۃ والنفاق شک وریبۃ، کہ بے شک ایمان جو ہے یہ سکون ہے، اطمینان ہے، جبکہ منافقت شک اور ریب ہے. یا پھر دوسرا معنی اس کا یہ بیان کیا گیا کہ اللہ کے ذکر سے
جو شیطانی وسوسے ہیں وہ اس کے دل سے دور ہوتے ہیں جو ایمان والے اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ تو ذکر جو ہے یہ انسان کے روح کی غذا ہے۔ سلمان بھی دوسری چیز جو روح کی غذا جسے بیان فرمایا گیا، ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ انسان کے اندر اللہ پاک نے دو قوتیں رکھی ہیں۔ ایک قوت ہے نفسانی قوت جسے کہتے ہیں حیوانی قوت، اور دوسری ہے روحانی قوت۔ فرمایا کہ یہ جو نفسانی یا حیوانی قوت ہے یہ چاہتی ہے، اس کا تعلق اس سے ہوتا ہے کہ میری جو یعنی کہ گناہوں کے اندر یا نفسانی خواہشات کے ذریعے اسے مزہ آتا ہے یا سکون اسے بظاہر ملتا ہے، اس کی طلب ہوتی ہے کہ یہ کام کروں۔ جبکہ روحانی قوت جو ہوتی ہے انسان کے اندر وہ یہ چاہتی ہے کہ نماز پڑھی جائے، روزہ رکھا جائے، قرآن کی تلاوت کی جائے، اللہ کا ذکر کیا جائے، تو اس سے اس کے دل کے اندر قرار پکڑتا ہے، ان سے دل میں سکون اور اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ انسان کا جسم اور روح ان دونوں کے مجموعے کو انسان کہا جاتا ہے، عبد کہا جاتا ہے، روح مع الجسد کو۔ جسم کے تقاضے کچھ اور ہیں، روح کے تقاضے کچھ اور ہیں۔ جسم کے تقاضے کیا ہیں؟ جسم کے تقاضے ہیں مادی چیزیں، یعنی کہ کھانا پینا ہے، لحمیات ہے، یا پھر اسی طرح گوشت وغیرہ ہے، شربیات ہے، یہ ساری چیزیں یہ جسم ہے، یہ جسم کی ضروریات ہیں۔ اچھا، پھر اس میں بھی دیکھیے کہ جسم تھوڑی سی غذا لیتا ہے، جسم کے تقاضے پورے ہوتے ہیں، اس کے بعد کچھ وقت گزرتا ہے، پھر جسم کو حاجت ہوتی ہے کہ مجھے کچھ اور کھلایا پلایا جائے۔ اسی طرح انسانی روح ہوتی ہے۔ انسانی جو روح ہے، خاص طور پر ایمان والوں کی جو روح ہوتی ہے، ان کی روح کو بھی قرار اور سکون وہ ملتا ہے اللہ کے ذکر سے۔ دیکھیے فجر صبح اٹھتے ہی فجر کی نماز رکھی گئی تاکہ بندہ فجر کی نماز پڑھے، دل کو قرار ملے، سکون ملے۔ تلاوت قرآن کرتا ہے، دل کو قرار اور سکون ملتا ہے۔ پھر دل گویا کہ روح کو اس کی غذا ملی، روح پرسکون ہو گئی۔ کچھ وقت گزرا، اب روح تھوڑی بے قرار ہونے لگی، ظہر کی نماز رکھ دی گئی۔ ظہر کی نماز بندے نے پڑھی، دل کو قرار ملا۔ کچھ وقت گزرا، پھر روح کو غذا کی ضرورت ہوئی، عصر کی نماز رکھ دی گئی۔ تو یہ جو نمازوں کی بھی اگر دیکھا جائے، فلسفہ نماز جو ہے یہ انسان کی روح کو غذا فراہم کرنے کے لیے ہے۔ سلمان بھی اسی طرح مرحبا، جو روح ہوتی ہے، روح کو جب اس کی غذا ملتی ہے تو روح تر و تازہ رہتی ہے۔ جسم کو اس کی غذا ملتی ہے تو جسم تر و تازہ رہتا ہے۔ مرحبا، اگر جسم کو اس کی غذا نہ ملے یا پھر ملے لیکن اچھی نہ ملے تو جسم کمزور ہوتا ہے، جسم بیمار پڑ جاتا ہے۔ اسی طرح روح کا معاملہ ہے۔ روح کو اگر غذا تندرست اچھی غذا ملے، یعنی قرآن کی درست بندہ تلاوت کرے، خشوع و خضوع سے نماز پڑھے، اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھے، تو اب روح بندے کی تر و تازہ رہتی ہے۔ لیکن اگر روح کو اس کی غذا اچھی نہ ملے، جیسے بندہ قرآن ہی درست نہ پڑھے، نماز پڑھے تو اس طرح کے آیا اور جلدی جلدی مسجد سے باہر نکل گیا، اللہ والوں کے قریب زیادہ دیر تک بندہ بیٹھے ہی نہ، جانے کو دل نہ کرے، تو اب وہ بظاہر تو نمازی ہوتا ہے، لیکن آپ اس کو بھی یہ کہتے سنائی دیتے کہ یار مزہ نہیں آ رہا نماز میں، روح کو سکون نہیں مل رہا۔ تو علماء نے فرمایا بھی نماز آپ درست اپنی کر لیں، نماز جب درست کر لیتے ہیں تو پھر آپ کے روح کو سکون ملتا ہے۔ کیا بات ہے راشد بھائی، اور نماز پڑھے تو پھر یہ تصور کر کے پڑھے کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، سبحان اللہ، بندہ اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اگر یہ نہیں اللہ کو دیکھ رہا تو اللہ تو اسے دیکھ رہا ہے، میرا رب مجھے کیا کر رہا ہے، دیکھ رہا ہے۔ یہ جو تصور ہے نا، یہ اس کی بھی ایک اپنی بہرحال برکت ضرور ہے۔ آپ دیکھیے بعض جگہوں میں لکھا ہے خبردار کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے۔ دو طرح سے جو ہے وہ بندہ کہہ لے کہ ریئیکٹ کرتا ہے۔ ایک تو وہ ہے کہ اس کو پتا ہے مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا، تو آپ آرام سے بیٹھے گا، مطلب جیسے ہم اپنی بات کر لیتے ہیں، امامہ ایک جگہ جو ہے نا گرمی لگ رہی ہے تو امامہ ایک جگہ رکھیں گے، تھوڑا سر کو یوں یوں کریں گے، تھوڑے کپڑوں کو یوں یوں کر کے تھوڑا اپنے آپ کو جو ہے وہ ہوا دیں گے، ٹھیک ہے جی، اور یوں مطلب ایک نظام، ایک معاملہ ہوگا۔ اور اگر پتا ہے کہ بھائی آن ایئر جا رہا ہے، دنیا دیکھ رہی ہے، کیا ہے دنیا دیکھ رہی ہے، تو امامہ بھی ٹھیک ہو رہا ہے، تو چادر بھی ٹھیک ہو رہی ہے، تو مطلب ایک انداز بھی آ رہا ہے، ایک طریقہ بھی آ رہا ہے۔ صرف کیا ہے ہمارے ذہن میں ابھی کیا آ رہا ہے؟ یہی ہے نا کہ لوگ کیا کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں۔ تو دنیا کے دیکھنے سے، کیمرے کے دیکھنے سے بندے کو جو ہے وہ اٹینشن ہو جاتی ہے اور اپنے معاملات سیدھے کر لیتا ہے،
جب یہ تصور جمائے گا کہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے، اے اللہ اکبر، سبحان اللہ. آپ نماز پڑھتے ہوئے تصور کر کے رکھیں کہ مجھے رب کیا کر رہا ہے، دیکھ رہا ہے، اور سمیع و بصیر ہے، سن بھی رہا ہے، جو میں کہہ رہا ہوں وہ سن بھی رہا ہے. اللہ اکبر. دلوں کے حالات سے بھی واقف. دلوں کے حالات بھی جان رہا ہے. اللہ اکبر، بالکل جانتا ہے وہ. اور پھر آپ دیکھیں، اور یہ تصور بنے، اور پھر بندے کو نماز کا معنی بھی آتا ہو. سبحان اللہ. نماز میں پڑھ رہا ہے سبحانک اللہم، یا اللہ تیری ذات پاک ہے، وبحمدک، تعریفیں ساری تیرے لیے، وتبارک اسمک، تیرا نام برکت والا ہے، وتعالی جدک، تیری شان اونچی ہے، ولا الہ غیرک، تیرے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، کوئی الہ نہیں ہے، کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. پھر اس کے بعد اعوذ باللہ پڑھ رہا ہے، پھر بسم اللہ پڑھ رہا ہے، پھر سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہے، اس میں بھی کہہ رہا ہے، حمد بھی کر رہا ہے، پھر حمد کے بعد اپنا مدعا بھی پیش کر رہا ہے. اللہ اکبر. آپ ذرا یہ اسلوب دیکھیں، اللہ کی تعریف کرتا کرتا چلا آ رہا ہے، اور پھر آ کے بیچ میں اپنا مدعا پیش کر رہا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ میں سیدھا راستہ چلا. پیچھے حمد کرتا اور تعریف کرتا اور پھر اپنا مدعا بیان کر رہا. رب نے سکھایا سلمان بھائی. جی بالکل، رب نے سکھایا کہ اس طرح میری تعریف کرنی ہے، جی اس کے بعد پھر اس طرح میری پاکی کو بیان کرنا، اور پھر اس طرح مجھ سے دعا مانگنی ہے. واہ واہ اسی واہ. لیے سورہ فاتحہ کا ایک نام سورۃ الدعا بھی بیان کیا گیا. رب نے دعا کا طریقہ سکھایا، اور جو طریقہ رب نے سکھایا جی اسی طریقے پر بندہ اگر رب سے دعا کرے ہاں، تو سیدھے راستے پر بندہ کیوں نہ چلے گا. درست فرمایا. تو یہ چیزیں ہیں. نماز میں خشوع و خضوع اگر آپ چاہتے ہیں کہ آئے، تو اس کا ایک بہترین ذریعہ ہے کہ ہم جو نماز میں پڑھ رہے ہیں ہمیں اس کا ترجمہ بھی آتا ہو. سبحان ربی الاعلی، پاک ہے میرا رب، میرا جو ہے وہ پالنے والا، جو بلند شان والا ہے. سبحان ربی العظیم، پاک ہے میرا رب جو عظمت والا ہے. ٹھیک ہے جی. یہ جو نماز کے اذکار ہیں، ان کا اگر ترجمہ بھی جو ہے وہ آتا ہے تو پھر انشاءاللہ بندے کا دل کیا ہوتا ہے، لگ جاتا ہے. تو راشد بھائی نے بڑی پیاری بات کہی کہ جو پاکیزہ اور ایمان والوں کی روح ہے، اس کی غذا یقیناً اللہ کا ذکر ہی ہے. عام درخت ہیں نا، ان کی غذا میں کیا ہے؟ پانی بھی ہے، اور کیا ہے؟ کھاد بھی ہے. پھر کھاد کی بھی قسمیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، کون سی کھاد کتنی چاہیے، یہ بھی ساتھ میں جو ہے وہ غور طلب بات ہوتی ہے. تو بہرحال جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جب روح کو اللہ کے ذکر کی خوراک دی جائے گی تو اس روح کے اندر ایک جو ہے وہ اطمینان بھی آئے گا، ایک چین بھی آئے گا، بندے کا دل کیا ہو جائے گا؟ پرسکون ہو جائے گا، جو جس چیز کی تلاش ہے. آج ایک راشد بھائی یہ بات ہوتی ہے، یار بہت کچھ ہے لیکن کچھ نہیں ہے. کچھ تو ہے جو نہیں ہے. جو مطلب اتنا کچھ ہو کے مہنگے صوفے پر بیٹھ کے، اے سی بھی جو ہے وہ چل رہا ہے، بجلی بھی جو ہے نا وہ آ رہی ہے، بجلی نہیں ہے تو جنریٹر چل رہا ہے. ٹھیک ہے جی. یعنی آپ دیکھیے زندگی کی آسائش کیا ہے؟ موجود ہے. کھانا بھی مرضی کا کیا ہے؟ موجود ہے. گاڑی بھی اپنی چاہت کی یا ضرورت کی چلیں کر لیں، چاہت سے نیچے تھوڑا آ جائیں، ضرورت کر لیں، وہ بھی کیا ہے؟ موجود ہے. گھر بھی کیا ہے؟ موجود ہے. اس میں آسائشیں بھی کیا ہیں؟ موجود ہے. لگژری فرنیچر بھی کیا ہے؟ موجود ہے. لیکن سکون غائب ہے. تو بندہ کہتا ہے یار کچھ تو ہے جو غائب ہے، جو نہیں ہے. جو کچھ نہیں ہے نا، وہ اس پہ ہی غور کر لیں کہ یہی نہیں ہوگا ہمارے مانوی. یہ ساری چیزیں اصل میں لی ہی اسی لیے ہے نا. جی بھائی لگژری گاڑی ہے، بنگلہ ہے، یا اس طرح کچھ، اور جو کچھ بھی لیا کس لیے لیا؟ سکون کے لیے لیا نا. سکون ہی نہیں تو وہ ساری چیزوں سے بے معنی سی لگیں گی، ایسی بات، بے وقت سی لگیں گی نا. جی. تو آپ دیکھیں کہ دنیا کے اندر جو لوگ خودکشی کرتے ہیں، حرام موت مرتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ بنیاد ان کی ایک ہوتی ہے، وہ یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ اب میرا دنیا میں رہنے کا نا مقصد ختم ہو گیا، میرا دنیا میں رہنے کا فائدہ نہیں. تو نتیجہ بیچارے پھر وہ چلے جاتے ہیں. حالانکہ سب چیزیں موجود ہیں. تو پتہ چلا اصل جو ہے نا وہ دل کا سکون اور قرار ہے. واہ جی واہ، سبحان اللہ. خالد بھائی یہ ہی مسنگ ہے، اور اس کو کس طریقے سے ہم فل کر سکتے ہیں، کس انداز میں، کچھ اس پر بھی آپ روشنی ڈالیں. اللہ پاک کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 خصلتیں ایسی ہیں کہ جس میں وہ ہوں وہ ایمان کی لذت کو پالے گا. ہاں ہاں، جو ایمان کی لذت ہے یہی تو روحانی سکون ہے. واہ جی واہ خالد بھائی کیا بات. مفتی مجار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حدیث مبارکہ کے وہ 3 جو خصلتیں ہیں وہ کون کون سی ہیں؟ نمبر 1 کہ اللہ اور رسول سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں، یعنی دیگر چیزوں کی بنسبت ان کو اپنی محبت میں فوقیت دیتا ہوں.
پھر دنیا میں کسی بندے سے بھی اگر محبت کرے، دوسری خصلت یہ بیان فرمائی گئی جی کہ دنیا میں بھی کسی سے اگر محبت کرتا ہے تو وہ اللہ کی رضا کے لیے کرے۔ واہ، تیسری بات یہ ارشاد فرمائی گئی کہ ایمان اس کو عطا ہو گیا، اب اس کے بعد کفر میں پلٹنے کو ایسے ہی برا جانے جیسے آگ میں ڈالے جانے کو برا جانتا ہے۔ اس حدیث مبارکہ میں جو پہلا جملہ ہے کہ ایمان کی 3 خصلتیں ہیں، جس کو یہ مل گئیں وہ ایمان کی لذت کو پا لے گا، جی اس کے تحت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بڑی ایمان افروز گفتگو فرمائی۔ آپ فرماتے ہیں کہ جیسے جسمانی غذاؤں میں مختلف لذتیں ہیں، ایسے ہی روحانی غذاؤں میں مختلف لذت، اللہ اللہ، اور جیسے واہ واہ، جسمانی غذاؤں کی لذتیں وہ محسوس کرتا ہے جی جس کے جسمانی حواس صحیح ہوں، جی سلامت ہوں، فرمایا ایسے ہی روحانی غذاؤں کی لذت بھی وہ محسوس کرتا ہے جس کے روحانی حواس درست ہو۔ اللہ اگر یہ درست نہیں ہوں گے تو پھر وہ مزے نہیں لے سکے گا۔ فرمایا جیسے جسمانی جو کمزوریاں ہیں ان کو دور کرنے کے لیے مختلف دواؤں کی ضرورت ہوتی ہے، ایسے ہی روحانی کمزوریوں کو دور کرنے کے لیے مختلف غذاؤں کی ضرورت ہوتی ہے۔ فرماتے ہیں کہ اس حدیث مبارکہ میں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان چیزوں کو بیان فرما دیا جو بندے کی روحانی ضروریات کو پورا کرنے والا۔ اللہ اکبر۔ تو پھر فرماتے ہیں دیکھو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بندوں کی جسمانی غذاؤں کو بھی بیان فرمایا ہے، روحانی غذاؤں کو بھی بیان فرمایا ہے، اور ایک ایمان افروز جملہ لکھا، فرمایا گویا نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جسمانی اور روحانی حکیم مطلق ہے۔ اللہ، جو ایمان کی حلاوت پا لیتا ہے، اب اسے دیکھیں کیا ملتا ہے، ایمان کی حلاوت کو پا لیا، روح تر و تازہ ہو گئی اور یہ مضبوط ہو گئی، ایمان کی مٹھاس ایمان محسوس کی کر رہا ہے۔ مٹھاس محسوس کر رہا ہے، مزید کیا برکتیں مل رہی ہیں، اس پہ بڑی بڑی تکلیفیں آسان ہو رہی ہیں۔ جی فرمایا دیکھو کربلا کا میدان اس کی واضح مثال ہے ہائے ہائے، کہ جب ایمان کی لذت مل گئی تو پھر وہ بخوشی اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں جانے کو قبول کر رہا ہے۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا گیا مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمہ نے تفسیر نعیمی میں یا ایھا الذین آمنو اس کے تحت بیان فرمایا کہ دیکھو جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یا ایھا الذین آمنو ارشاد فرمایا ہے نا، جی اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے زیادہ تر کسی عبادت کا حکم دیا ہے کہ یہ عبادت کر لو۔ اب یہ ایک ایسی ذوق افزا بات ہے کہ جب کسی کام کا حکم دینا تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے ہی بندے کو مخاطب کیا کہ اے ایمان والے بندے میں تجھ سے مخاطب ہوں، تاکہ جب یہ لذت اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی بندہ مومن محسوس کرے کہ میرا رب مجھ سے مخاطب ہے تو اس کی روح میں ایک تازگی آ جائے، پھر جس عبادت کا حکم دیا جا رہا ہے اس کو سننے میں بھی اس کو ذوق ملے، اور جب وہ سن لے تو اس کی ادائیگی کے لیے بھی بندہ خود تیار ہو کر اس کی طرف جائے کہ میرے مولا نے مجھے پکارا ہے۔ کیا بات، تو یہ ایک عشق الہی کا ثمرہ ہے، ایک یہ روحانی لذت ہے کہ بندہ جب اپنے مالک و مولا کی طرف راغب ہوگا، اس کے کلام کو سننے سے لذت حاصل کرے گا، تو پھر اس کی جو احکامات ہیں ان کی ادائیگی سے بھی اس کی روح سکون پائے گی، اس کے قلب کو اطمینان نصیب ہوگا۔ تو یوں روح کی غذا مختلف ہے، جسم کی غذا مختلف ہے۔ جب بندہ جسمانی غذا کے لیے بہت اہتمام کرتا ہے اور سوچتا ہے کہ اب کیا نیا ایسا تجربہ کیا جائے، جی سلمان بھائی جی کیا کون سی ایسی ڈش پکائی جائے، یہ بھی کھا لیا، یہ بھی ہو گیا، یہ بھی ہو گیا، یہ بھی ہو گیا، اب یہ کچھ نیا کیا جائے۔ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے روحانی غذا کے لیے جو اسباب بیان فرمائے، جو طریقہ کار بیان فرمائے، یہ اتنے عظیم طریقہ کار ہیں کہ بندہ، یہ کیا بات ہے روحانی لذت کی کہ بار بار وہی ہوتا رہے نا، بار بار وہی نماز پڑھ رہا ہے، فجر کا لطف اس کو الگ نصیب ہوگا، ظہر کا لطف اس کو الگ نصیب ہوگا، عصر کا لطف الگ، مغرب کا الگ، عشاء کا الگ، یعنی ایک ہی پریکٹس ہے جو دن میں 5 مرتبہ کر رہا ہے، لیکن ایک بار بھی مس ہو جائے گی نا، اللہ نہ کرے مس ہو، تو اس کا دل ڈاؤن ہو جائے گا، اس کی جو روحانی پاور ہے وہ ایسا لگے گا کہ ختم ہو رہی ہے۔ لیکن جب اس کو یہ کنٹینیوسلی کرتا رہتا ہے، چھوڑتا نہیں ہے، تو اب یہ وہ کام ہے جس کا بار بار تکرار بندے کو تھکاتا نہیں بلکہ بندے کی قوت ایمان میں اضافے کا باعث بنتا ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہ چیزیں بھی اگر بیان کر دیں آپ جو حضور نے فرمایا ایمان کی مٹھاس پائے گا تو کون پائے گا اور کس طرح سے پائے گا؟ جی نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو جس طرح حدیث مبارکہ میں نے
عرض کیا کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 جو خصلتیں بیان فرمائی، ان میں سے ایک تو یہ کہ بندہ اللہ اور رسول سے سب سے زیادہ محبت کرے، ایک احب الیہ مما سواہما، اللہ تبارک و تعالیٰ سے سب سے زیادہ محبت کرنے والا ہو۔ اور دوسری بات یہ ارشاد فرمائی کہ کسی بندے سے بھی محبت کرے، دنیا میں کہیں دل لگائے تو اللہ کے لیے لگائے، مدینہ کسی سے محبت ہو جائے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے ہو۔ اور تیسری بات یہ کہ ایمان مل گیا، اس نعمت ایمان پر ایسا خوش ہو کہ اب اس کا چھن جانا، اس نعمت ایمان کا سلب ہو جانا ایسے ہی برا جانے جیسے کہ آگ میں ڈالے جانے کو برا جانا۔ مرحبا مرحبا، کیا خوبصورت روایت بیان فرمائی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو ایمان کی حلاوت اور مٹھاس بھی عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر جو ہے یہ بندہ کرتا رہے، سبحان اللہ۔ اور ذکر کی بڑی اقسام ہے، زبان سے اللہ اللہ جو ہے وہ کرتا رہے، اور چیزوں کو اگر دیکھ رہا ہے، کائنات کی مختلف چیزوں کو دیکھ رہا ہے، تو ان میں بھی دیکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت اور صنعت پر جو ہے وہ غور کرے کہ ہمارے رب تبارک و تعالیٰ کی کیا عظیم شان ہے کہ جس نے بغیر ستون کے جو ہے وہ آسمان بنایا ہے، اور دیکھ رہا ہے، یعنی پہاڑ دیکھ رہا ہے تو بھی اس کو رب یاد آ رہا ہے۔ میں ایسے موقع پر مہروز بھائی کا وہ جملہ اکثر جو ہے وہ کوٹ کرتا ہوں، بات ہی بڑی وہ ذوق والی ہے۔ ہم جو ہے وہ میں بھی مہروز بھائی کے ساتھ تھا، ہم نے ایک جگہ پر کھڑے ہو کر کے کلر ماؤنٹین دیکھا، پاکستان میں کلر ماؤنٹین ہے جسے نانگا پربت بھی جو ہے وہ کہا جاتا ہے۔ مہروز بھائی نے وہاں کھڑے ہو کر ایک بات کہی، مہروز بھائی نے کہا کہ سلمان بھائی اگر کوئی عارف باللہ ایسے جو ہے وہ نظاروں کو دیکھے تو وہ تو تڑپ پھڑک کر جو ہے وہ گر جائے، اللہ کہ کیا رب تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے، اس کی کیا عظیم شان ہے کہ اس نے کیسے کیسے پہاڑ جو ہے وہ پیدا فرمائے ہیں۔ یہ بھی کیا ہے؟ پہاڑ ہی ہے، ٹھیک ہے۔ K2 بھی کیا ہے؟ پہاڑ ہی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر کراچی میں آپ دیکھیں جو کٹی پہاڑی ہے وہ بھی ایک پہاڑ ہی ہے، لیکن کیا ہے ان میں بھی کیا ہے؟ فرق ہے۔ پہاڑوں میں کیا ہے؟ فرق ہے، یعنی تنوع دیکھیں آپ۔ اب یہ تنوع لفظ میں نے بولا ہے، ورسٹیلٹی دیکھ لیں، اس کی ورائٹی دیکھ لیں آپ، کتنی چیزیں جو ہے وہ مختلف کر کے ہے، ایک ہی پہاڑ ہی ہے۔ میں راشد بھائی بتاؤں، ناظرین کو شاید میں نے پہلے بھی شیئر کیا ہو، میں نے ایک پہاڑ ایسا دیکھا جو ہاتھ سے جو ہے نا وہ بھربھرا، آپ اس کو ہاتھ سے یوں کرتے جائیں گے تو وہ پہاڑ کی مٹی کیا ہوگی؟ وہ جھڑتی جائے گی، یعنی پہاڑ بھرتا جائے گا۔ وہ ایک تو پتھر ہوتا ہے نا، سخت پتھر ہے، آپ کسی کے سر پر ماریں گے سر پھٹ جائے گا اس کا، تو وہ پتھر راشد بھائی ایسا لگا کہ وہ ہاتھ سے ٹوٹ جائے۔ سبحان اللہ۔ اس طرح کا عجیب و غریب سا وہ پہاڑ اور عجیب و غریب سا اس کا جو ہے وہ پتھر تھا۔ تو یہ بھی اللہ پاک کی قدرت کے نظارے ہیں، یعنی جب بندہ دیکھے تو اس پہ بھی کیا کرے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت پر، اس کی صنعت پر غور کرے۔ تو یہ ذکر بالقلب ہے، سبحان اللہ۔ یہ یوں ہے کہ اللہ کا جو اس کا دل ہے یہ کیا کر رہا ہے؟ اللہ کا ذکر جو ہے وہ کر رہا ہے۔ ذکر بالقلب بھی ہے، ذکر باللسان بھی، پھر آگے اس کی مزید کیا ہے؟ تفصیل بھی ہے۔ اعلیٰ حضرت نے ذکر الانفاس بھی لکھا ہے، سانس سے بھی کیا ہے؟ اللہ کا کیا کر رہا ہے؟ یہ ذکر کر رہا ہے۔ سانس اندر لے جا رہا ہے یا باہر نکال رہا ہے تو بھی اللہ یہ ذکر جو ہے وہ کر رہا ہے۔ تو آپ پڑھیے الوظیفۃ الکریمہ، مکتبۃ المدینہ نے اس کو جو ہے وہ شائع کیا ہے، تو اس میں امام اہل سنت نے ذکر الانفاس یعنی سانس کے ذریعے سے بھی بندہ اللہ کا ذکر کرتا رہے، اس کے 4 طریقے بیان کیے ہیں۔ سبحان اللہ۔ 4 طریقے بیان فرمائے ہیں اس کے اندر۔ اب وہ کیا ہے یہ تھوڑا خود بھی آپ بھی تتبع فرمائیں، کتاب خرید فرمائیں مکتبۃ المدینہ سے اور اس کو پڑھیں، انشاءاللہ الکریم آپ کو زبردست معلومات ملے گی۔ اچھا، یہ بہت سارے ذریعے سے آپ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے حاصل کر سکتے ہیں۔ اسلامک ای بک لائبریری یہ ہماری اینڈرائڈ اپلیکیشن ہے، اس کے ذریعے سے بھی یہ الوظیفۃ الکریمہ یہ کتاب آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ تو اس میں ذکر الانفاس کا جو طریقہ اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے یہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں اپنا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے چلتے ہیں، کالز دیتے ہیں ناظرین کی۔ جی سلمان نے میرا یہ سوال ہے، یہ بتائیں کہ تلاوت قرآن پاک سے دلوں کو کتنا سکون ملتا ہے؟ جی راشد، تلاوت کلام پاک سے دلوں کو کتنا سکون ملتا ہے یہ تو پڑھنے والے کی اپنی کیفیت پر ہے، ورنہ قرآن پاک تو سراپا سکون ہے۔ اب یہ تو پڑھنے والا جتنے اہتمام کے ساتھ پڑھے گا، جتنا خوبصورت انداز میں قرآن کو پڑھے گا اور عربی لب و لہجے پر پڑھتا ہے اور پھر خوبصورت آواز میں پڑھتا ہے، خوبصورت قاری کی آواز میں قرآن کو سنتا ہے، تو اس کو بہت زیادہ اس سے سکون بھی ملے گا، قرار بھی ملے گا، اور اس کی برکتیں انشاءاللہ اسے ملیں گی۔ یہ پڑھنے والے کے اپنے اوپر ہے، ورنہ قرآن تو سراپا ہدایت بھی ہے، سراپا سکون ہے۔ مرحبا۔ جی
سوال ہے کہ انسان کا دل افسردہ کیوں ہوتا ہے اور اس کو سکون کیسے حاصل ہوتا ہے؟ انسان کا دل افسردہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ اس کے بڑے جواب اس کے سوال کے ہو سکتے ہیں، لیکن خالد بھائی کیا جواب دے رہے ہیں اس کا، یہ آئیے خالد بھائی سنتے ہیں. جی خالد بھائی. دل پر افسردگی چھانے کی تو بہت ساری وجوہات ہیں. اندھیرا چھا جاتا ہے دل پر اور دل تاریکیوں میں ڈوب جاتا ہے، سمجھ نہیں آ رہا ہوتا، بندے کی طبیعت بوجھل ہو جاتی ہے. اللہ کریم جل وعلا نے جہاں نور اور ظلمتوں کو بیان فرمایا تو وہاں پھر ظلمتوں کی بہت ساری ظلمات لفظ ارشاد فرمایا، اور جہاں نور ارشاد فرمایا وہاں انوار نہیں بلکہ ان کے مقابلے میں ایک لفظ نور ارشاد فرمایا. اور پھر اس کی حکمتوں کو مفسرین نے یوں بھی بیان فرمایا کہ اندھیرے بہت سارے ہیں اور نجات کا راستہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا راستہ ہے. واہ واہ. بہت ساری وجوہات ہیں افسردگی کی، لیکن سکون کی ایک ہی سبیل ہے، ایک ہی راستہ ہے، اور وہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنا. اب وہ ذکر جس طرح آپ نے اس سے پہلے بھی ارشاد فرمایا کہ ذکر کی پھر مختلف اقسام ہے، بلکہ یہاں پر ایک روایت میں پیش کروں کہ ذکر کیا کیا ہے. حضرت ام دردہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس بات کو بیان فرمایا، فرماتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر یہ سب سے بڑا ہے. اگر تم نماز پڑھو تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، اگر روزہ رکھو تو یہ بھی اللہ کا ذکر ہے، ہر اچھا عمل جو تم کرو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہے، اور ہر بری چیز سے تمہارا بچنا بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، اور ان میں سب سے افضل اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرنا ہے. اس کا حاصل اگر ہم یوں لیں کہ رجوع اللہ، اللہ کی طرف رجوع لانا، یہ بندے کو سکون دیتا ہے. تو یہ سب سے یوں سمجھے کہ آسان ایک راستہ ہوگا، یعنی ایک جملے میں بات ہو جائے گی. راستہ تو بڑا مشکل ہے، یہ اتنی آسانی سے ملتا نہیں، لیکن اللہ کریم اس کے لیے آسان ضرور فرما دیتا ہے جو اس راہ کی طرف کوشش کرتا ہے. فرمایا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، بلکہ اس آیت کے تحت ایک روایت بیان کی مفسرین نے، اور اللہ اکبر سلمان بھائی ایسی ایمان افروز روایت ہے جب اس کی طرف توجہ جاتی ہے بڑا مزہ آتا ہے. فرمایا کہ اللہ تبارک حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچنے کے اتنے راستے ہیں جتنی تمام مخلوقات کی سانسیں ہیں. اللہ اکبر. اتنے راستے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف پہنچنے کے، بس اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان راستوں پر ڈالے اور ہم اس کی معرفت حاصل کرتے چلے جائیں. کوشش بندہ کرے رجوع اللہ کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ راستے اس کے لیے آسان فرما دیتا ہے. کیا بات ہے، مرحبا، سبحان اللہ. دل پر افسردگی چھا جاتی ہے، یہ یاد رکھیے گا کہ جو اللہ کی نافرمانی کرے گا اس کے دل پر بھی افسردگی نہیں چھانا ہے. ایک چیز ہے نا جی، اس کی اصلیت کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا، اصلیت اس کی اپنی جگہ پر ایک قائم رہتی ہے. جیسے ناخن ہے نا، نیل، ناخن کو آپ گوشت نہیں بنا سکتے. بندہ بولے یار ناخن کو جو ہے نا وہ یہ جس طرح پورا ہے ورنہ یہ پورا ہی بن جائے، ناخن ناخن ہی رہے گا. بندہ بولے ہڈی ہے نا، ہڈی گوشت بن جائے، نہیں بن سکتا. اور گوشت ہڈی بن جائے، یعنی یہ جو میرے جسم پر جو یہ کھال ہے، یہ کھال کیا ہو جائے، یہ اتر جائے اور یہ ہڈی بن جائے، یہ نہیں ہوگا. اور جو اس انگلی کے اندر جو ہے وہ ہڈی ہے اس کو میں نکال کے وہ جو ہے وہ کسی طریقے سے جو ہے وہ گوشت بن کے کسی جسم کے دوسرے حصے پہ لگا دوں، یہ نہیں ہو سکتا. بندہ بولے درخت ہے تو درخت جو ہے نا یہ لوہے کا بن جائے، درخت لوہے کا نہیں بن سکتا. اور کوئی پہاڑ ہے تو بندہ بولے یہ گندم بن جائے، تو پہاڑ گندم نہیں بنے گا. جو ایک حقیقت ہے جس شے کی اس نے وہی رہنا ہے. تو جب بندے نے اللہ کی نافرمانی والا کام کرنا ہے تو اس نے جو بدبختی اور نحوست ہے، یہ بے سکونی کی اور جو ہے وہ دل کے اندر جو ہے وہ شیطانیت کے گھر کرنے کی، اس کا پھر معاملہ وہی ہونا نا، جو جیسا کریں گے ویسا بھریں گے، جس طرف چلیں گے اسی منزل کو پہنچیں گے، اسی سمت میں پہنچیں گے. شمال کی طرف جانے والا بندہ بولے میں جنوب میں پہنچ جاؤں، یہ نہیں ہو سکتا. شمال کی طرف جائے گا تو شمال بھی پہنچے گا. مشرق کی طرف جانے والا بولے مغرب میں پہنچ جاؤں، تو مشرق میں جانے والا مغرب میں نہیں پہنچ سکتا، وہ مشرق کی طرف ہی پہنچے گا، اسی سمت میں جائے گا، آگے بڑھے گا. تو جو اللہ کی فرما برداری والے کام کرے گا تو وہ انشاءاللہ خیر، عافیت، سلامتی کی راہ پر آگے بڑھتا جائے گا. اور جو اللہ کی نافرمانی والے کام کرے گا وہ پھر تباہی، بربادی، بے سکونی
اور بالکل مطلب جسے یوں بولے کہ ایک انگزائٹی، ڈپریشن، مطلب شکنجہ جو ہے نا، پھر یہ ساری چیزیں جو ہے وہ اس پر کیا کرتی جائیں گی، اپنا کستی جائیں گی، دل بھی سخت ہوتا جائے گا. اور میں اور کیا تبصرہ کروں اس کے اوپر. ہم اللہ پاک سے عافیت اور سلامتی کا سوال کرتے ہیں. اللہ کی نافرمانی سے ہم سب اپنے آپ کو بچائیں. اور اللہ کی نافرمانی کر کے کوئی بندہ بولے کہ میں بڑا سکون پا رہا ہوں، تو یہ نہیں ہے. بے سکون ایسے بے سکون ہوتے ہیں کہ سکون پانے کے لیے اور کیا کر رہے ہیں، نافرمانی والے کام ہی کر رہے ہیں. تو آگ پر تیل ڈالنے سے آگ بجھتی نہیں ہے. آگ بجھتی ہے کس سے؟ پانی سے. یہ گناہوں کی آگ ہے، اس پر توبہ کا پانی ڈال کے اس کو بجھا کے آگے بڑھیں اور جنت کی طرف اپنا قدم بڑھاتے جائیں. اللہ ہم سب پر کرم فرمائے. آگے چلتے ہیں. محمد نوید اتاری، میرا یہ سوال ہے حضور، لوگوں کو یہ کیسے سنا کہ روح کی غذا جو ہے وہ موسیقی ہے، کیا ایسا کہنا درست ہے ذی شعور بندے کے لیے؟ درست نہیں ہے. تو راشد بھائی شروع میں اس کا جواب دے چکے ہیں. ایسے لوگوں کو نہ سنیں جو یہ کہہ رہے ہیں. جی بالکل. اللہ رحمت کی نظر فرمائے، عافیت فرمائے. آگے چلتے ہیں. جی ماشاء اللہ عز و جل. سلمان بھائی کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے سلسلہ بہت ہی پیارا ہے. اس وقت ہم ایک گاؤں میں اطراف میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ماشاء اللہ ہم تو اپنی روح کی غذا ناشتے میں بھی مصروف تھے، لیکن آج کا جو موضوع آپ نے رکھا ماشاء اللہ روح کی غذا، اس کے بارے میں کوئی روح کی غذا کے بارے میں ارشاد فرمائے. اکثر سفر رہتا ہے تو چند لوگ ایسے ہوتے ہیں اپنے ہینڈ فون کے ذریعے یا میوزک کے ذریعے اس کو روح کی غذا کہتے ہیں. تو آپ ارشاد فرمائے بہتر روح کی غذا کون سی ہے؟ اور وقار بھائی ماشاءاللہ سلسلے میں، اور آپ نے جیسے شعر پڑھا تسبیح خشک و تر ہے یا اللہ یا اللہ، اگر جو یہ طرز میں بھی سنا دیں آپ تو ماشاءاللہ مدینہ مدینہ. اللہ تعالیٰ آپ کو اس مدینہ چینل کی ٹیم کو آباد و شاد رکھے. اور ایک انکس سی رائے ہے کہ جیسے آپ جس سیگمنٹ لے کر آتے ہیں کوئی دعوت اسلامی کے جس طرح مختلف شعبہ جات ہیں ان کا بھی کچھ اگر جو آپ تعارف کرا دیا کریں ڈے بائی ڈے تو اس سے بھی زیادہ فائدہ ہوگا ناظرین کے لیے، سامعین کے لیے، اس میں بھی دلچسپی کا باعث ہوگا. محمد اشرف اتاری، مدنی چینل دیکھتے رہیے اور اس کی دعوت کو عام کرتے رہیے. میں قربان جاؤں آپ کی ناشتے پر جو آپ کی روح کی غذا ہے، سبحان اللہ. اور ایسی غذا ذرا کوئی ہمیں بھی سجیسٹ فرمائے. جسم کی غذا کہنا چاہتی ہوں گے، شاید وہ منہ سے روح کی غذا نکل. راشد بھائی چلے تعویل کر رہے ہیں آپ کی بات میں، تعویل درست تعویل کر رہے ہیں ماشاءاللہ. تعویل بھی درست ہو تو ماننی چاہیے. درست تعویل خالد بھائی، بالکل درست تعویل تو ماننی چاہیے نا. تعویل بعد کا ہوتی ہے کہ تعویل باطل ہوتی ہے. باطل تعویل کیسے مانی جائے گی؟ تو باطل بات کی تعویل بھی باطل نکلنی ہے. بہرحال اللہ رحمت فرمائے. تو راشد بھائی نے بڑی اچھی بات کہہ لی. آپ ان کی ایک وہ ساتھ میں تھی، میری بھی ساتھ میں اس کے ساتھ وہ ہے گزارش آپ سے. جی وہ ایک شعر جو ہے وہ اگر آپ سنا دیں، وہ جو آپ نے ویسے ہی پڑھا. کون سا؟ تصویر خشک و تر والا. یہ وقار بھائی سے انہوں نے فرمائش کی ہے، وہ سنا. وقار کا نام نہیں لیا انہوں نے، لیا ویسے ذکر کیا ہے. اچھا ہاں جی، لیکن آپ سنا دیں. میں سنا. اصل میں جو مجھے کہہ رہے تھے نا آپ سنا دیں، اچھا وہ یہی ہوتا ہے کہ سنوا لے. چلے میں راشد بھائی نے حکم کیا، میں پڑھ دیتا ہوں. وصف بیان کرتے ہیں سارے سنگ و شجر اور چاند ستارے، تسبیح ہر خشک و تر ہے یا اللہ یا مشورہ آپ نے دیا، مرحبا، اللہ برکت دے آپ کو. جی میں کھٹی والا سے سید زین العابدین عرض کر رہا ہوں. سلمان انکل، آج میں یہ نعت شریف سناؤں گا. رحمت کا در کھلا ہے دربار مصطفیٰ میں، بن مانگے مل رہا ہے دربار مصطفیٰ میں. مرحبا. جی سلمان بھائی سے عرض ہے کہ مجھے پیارے امیر اہل سنت کا یہ کلام، مدت سے میرے دل میں ہے ارمان مدینہ. مرحبا، اللہ برکت دے آپ. جی
मेरा नाम अब्दुल हादी तारी है। मैं अलीपुर चट्टा से बात कर रहा हूँ। ये वाली नाम सुना दे। सफर हमारे भी सरकार हो मदीने का। वाह भाई वाह, मरहबा, माशाअल्लाह। अलीपुर चट्टा खालिद भाई जी, ये वजीराबाद से हाफिजाबाद की तरफ जाएं ना, रास्ते में आता है अलीपुर चट्टा। अच्छा, वजीराबाद से कराची बरास्ता फैसलाबाद आए तो भी रास्ते में आता है अलीपुर चट्टा। चलेंगे मदनी काफिले में या इस जगह अलीपुर चट्टा तो मैं कई दफ़ा गया हूँ, मदनी काफिले में तो नहीं गया। वैसे हमारे अजीज़ हैं अलीपुर चट्टा में, तो कई दफ़ा मैं गया हूँ अलीपुर चट्टा। तो गुजरा तो बहुत दफ़ा हूँ, गुजरा तो जैसे स्टेशन से बंदा होके गुजर ही रहा। अलीपुर चट्टा एक दफ़ा ट्रेन रुक गई थी और कुछ देर रुकी हुई, फिर उधर एक सर्दी का मौसम था, तो वो कीनू वाला बंदा जो है ना आगे उसकी रेडी पे कीनू थे। अल्हम्दुलिल्लाह फिर वो लोगों ने कीनू लिए, मैंने भी लिए अल्हम्दुलिल्लाह। आपको याद रहेगी? याद रह गया। आगे चलते हैं। कुना सुना दो मैं लज पाला दिलड़ लगी हाँ मेरे तो गम परे रहंदे। जज़ाकल्लाहु खैरा। आमीन, मरहबा जी। अर्ज है कि कलाम सुना दीजिए। बुला लो फिर मुझे ऐ शाहे बहरो बर मदीने में, मैं फिर रोता हुआ हूँ आका तेरे दर पर मदीने में। बेसा मगफरत ईमान में इश्क़ सलामती की दुआ फरमा दीजिए। आमीन आमीन, मरहबा जी। मेरा नाम तारी फारूक नगर लाल कला से मनकबत सुना देगा। मेरा पी जज़ाकल्लाह दुआओं की खास दरख्वास्त। आमीन, बड़ी मेहरबानी हुजूर, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। चलिए जी, मैसेजेस भी लेता हूँ और ईमान की सलामती की दुआ करें। आमीन, अल्लाह ईमान सलामत रखे आपका भी और हमारा भी। भावलपुर से है मैसेज के हो करम सरकार अब तो हो गए गम, बेशुमार कलाम सुनाएं। फूल नगर से मैसेज है जी। या खुदा हज पे बुला आके मैं काबा देखूं, ये कलाम सुनाएं। मरहबा, अल्लाह पाक आपको बरकत दे जी। आगे चलते हैं जी। मेरे तुम ख्वाब में आओ मेरे घर रोशनी होगी, ये कलाम सुनाएं। क्या प्यारे कलाम की फरमाइश है, माशाअल्लाह। मुहताज नज़र है हाल मेरा सरकार तवज्जो फरमाएं, ये कलाम भी सुनाएं। बुरे वाला से मैसेज है और साए में तुम्हारे हैं किस्मत ये हमारी है, ये कलाम सुनाएं। मरहबा, अल्लाह बरकत दे जी। ये हैं जी शफीक जाहिद भाई हैं और ये कह रहे हैं कि जी दर्द भरी मदनी इल्तिजा है, आप हाजी अब्दुल हबीब की आवाज़ में कलाम सुना दें। फासलों को तकल्लुफ़ है हमसे, अगर कुछ कलाम शामिल करें मकार में, फिर आगे चलते हैं। सल्लल्लाहु अलैहि हबीब सल्लल्लाहु तआला। चुमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले। मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। परस्ता नहीं देख कर अपने रहमत, परस्ता नहीं देख कर अपने रहमत। पतों पर भी बरसाने वाले, बदों पर भी बरसाने वाले। तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। मेरे चश्मे आलम से छूट जाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे
چمکانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے یا خدا حج پہ بلا کہ میں کعبہ دیکھوں یا خدا حج پہ بلا کہ میں کعبہ دیکھوں کاش ایک بار میں پھر میٹھا مدینہ دیکھوں کاش ایک بار میں پھر میٹھا مدینہ دیکھوں پھر میسر ہو مجھے کاش وقوف عرفات پھر میسر ہو مجھے کاش وقوف عرفات جلوہ میں مزدلفہ اور مینا کا دیکھوں جلوہ میں مزدلفہ اور مینا کا دیکھوں سائے میں تمہارے ہیں قسمت یہ ہماری ہے قربان دل و جان ہیں کیا شان تمہاری ہے قربان دل و جان ہیں کیا شان تمہاری ہے کیا پیش کرے آقا کیا چیز ہماری ہے کیا پیش کرے آقا کیا چیز ہماری ہے یہ دل بھی تمہارا ہے یہ جان بھی تمہاری ہے یہ دل بھی تمہارا ہے
واہ جی واہ، سبحان اللہ. وہ ایک اور کلام کی فرمائش بھی تھا، پنجابی کلام تھا، وہ کیا تھا؟ میں لجپالا دل لگیاں میرے تو پرے رہنے، میں لجپالا دل لگیاں میرے تو پرے رہنے، میری امیداں دے سدا بوٹے ہرے رہنے، میری آساں امیداں دے سدا بوٹے ہرے رہنے، دعا منگیا کرو سنگیوں کتے مرشد نہ رس جاوے، دعا منگیا کرو سنگیوں کتے مرشد نہ رس جاوے، جینا دے پیر رس جاندے او جوندے جی مرے رہنے، میں لجپالا دے دڑ لگیاں میرے تو غم پرے رہنے۔ مرحبا، ماشاء اللہ. منیجر عزیز، آئیے بھی آپ کو ویڈیو پیکیج دکھانے جا رہے ہیں، خوشبو قرآن. دیکھیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. مصیبتیں پیچھا نہیں چھوڑتے، بیماریوں نے گھر میں ڈیرے جما لیے، روزگار نہیں چلتا، کاروبار ٹھپ ہو گیا. میں تمہیں کیا بتاؤں میں کس طرح کے احوال سے دو چار ہوں. کئی مرتبہ ہو سکتا ہے یہ جملہ آپ کی زبان پر آیا ہو، یار اولاد نافرمان نکلی، رشتہ دار میں تمہیں کیا بتاؤں ان کے بارے میں، ان کے تو خون ہی سفید ہو گئے. پتہ نہیں کس کس طرح کے شکوے بھرے جملے ہماری زبان پر آتے ہوں گے، بار بار آتے ہوں گے، اور واللہ عالم کس کس طرح کی کیفیت سے آپ دوچار ہوں گے. جتنی بھی مشکلیں ہوں نا، ہر مشکل کا حل اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں توجہ کی برکت سے ملتا ہے. حضرت سیدنا عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں، بینا انا اسیر مع رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بین الجحفۃ والابوا اذ غشیتنا ریح وظلمۃ شدیدہ فجعل رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یتعوذ باعوذ برب الفلق واعوذ برب الناس ویقول یا عقبہ تعوذ بہما فما تعوذ متعوذ بمثلہما قال وسمعته یؤمنا بہما فی الصلاۃ. حضرت سیدنا عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کہتے ہیں مقام جحفہ اور مقام ابوا کے درمیان ایک دفعہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ چل رہا تھا کہ اچانک تیز ہوا چلنے لگی. آندھی اور طوفان کی کیفیت اس طرح کی تھی کہ اندھیرا چھا گیا. جب یہ ماحول اس طرح کا خوفناک بنا نا، تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ نے سورہ فلق اور سورہ ناس کی تلاوت شروع فرمائی. سورہ فلق اور سورہ ناس کی تلاوت کرنے کے بعد آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عقبہ، جو بھی اللہ تعالی جل جلالہ کی بارگاہ میں پناہ طلب کرتا ہے نا کسی چیز کے بارے میں، پناہ طلب کرنے والوں میں سب سے بہتر پناہ طلب کرنے کا انداز اس بندے کا ہے جو سورہ فلق اور سورہ ناس کی تلاوت کر کے ان کے ذریعے پناہ طلب کرتا ہے. راوی کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو کئی مرتبہ نماز میں سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھتے ہوئے سنا. بڑی پیاری سورہ مبارکہ ہے.
ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یہ مبارک صورتیں پڑھ کے نا اپنے ہاتھوں پہ دم کر کے اپنے جسم پر بھی پھیرا کرتے تھے. گھر میں اگر کوئی بیمار ہو جاتا تو یہی مبارک صورتیں پڑھ کے اس پر بھی دم کیا جاتا. بہت بڑا خزانہ ہے سورہ فلق اور سورہ ناس. یاد کیجئے, اس کی برکتیں حاصل کیجئے, اپنے بچوں کو یاد کروائیے, اور گھر میں جب بھی کوئی بیمار ہو نا یہ مبارک صورتیں پڑھ کے اس پر دم کر دیجیے. انشاءاللہ الکریم اس کی برکتیں میسر آئیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. مدینہ مدینہ, مرحبا, ماشاءاللہ. موضوع پر واپس جو ہے وہ آتے ہیں, اور روح کی غذا یہ ہمارے پروگرام کا عنوان ہے. ذکر اللہ کی باتیں ہوئیں, مزید بھی احادیث مبارکہ میں ذکر اللہ کرنے کی کیا فضیلتیں آئی ہیں, کچھ اس پر بھی بات کریں گے, اور کچھ اذکار پر بھی بات جو ہے وہ ہم کرتے ہیں. وسیم بھائی ماشاءاللہ ہمارے ساتھ ہیں. مرحبا وسیم بھائی, اللہ آپ کو برکت دے. سلمان بھائی, جیسے کہ آپ نے بھی سوال فرمایا کہ ذکر و اذکار, واقعی میں جو ہمارا موضوع ہے روح کی غذا, ابتداءً ہمارے مبلغین نے بھی بیان کیا. حقیقت یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں, اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں دلوں کا چین ہے. اللہ تعالیٰ کی یاد ہی روح کی غذا ہے. تو اس کے لیے ہمیں احادیث مبارکہ میں بھی مختلف قسم کے وظائف ارشاد فرمائے گئے کہ یہ پڑھو, اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرو, اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرو, اور اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ سکون قلب بھی عطا فرماتا ہے اور اجر و ثواب بھی عطا فرماتا ہے. اب دیکھیں پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے گزرے تو میں پودے لگا رہا تھا. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا, اے ابو ہریرہ تم کیا لگا رہے ہو؟ یہ ایک محبت بھرا انداز ہے. کیا بات, ابو ہریرہ کیا کر رہے ہو؟ میں نے عرض کی پودے لگا رہا ہوں. فرمایا کیا میں تجھے ان سے بہتر پودوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ پھر فرمایا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ہیں, ان میں سے ہر ایک کے بدلے جنت میں ایک پودا لگا دیا جاتا. اللہ, کتنے پیارے الفاظ ہیں. اچھا, اب یہ جو وظائف ہیں سلمان بھائی, ان کو بندہ تھوڑا سا ذرا آنکھیں بند کر کے توجہ کے ساتھ پڑھے نا, کیا بات, تو ان کا سمجھ لیں کہ وہ جو لوگ کہتے ہیں نا میں بے سکونی میں ہوں, میں بے قراری میں ہوں, مجھے قرار نہیں آ رہا, سر آپ 5 منٹ کے لیے سبحان اللہ کا وظیفہ آنکھیں بند کر کے پڑھ لیں. واہ, اور تصور کیا ہو, سبحان اللہ میرا رب پاک ہے, اللہ کی پاکی, اللہ کی پاکی, اللہ کی پاکی, میرا رب پاک ہے. اب بندہ یہ تصور تو کرے ذرا, یہ کر کے جو سبحان اللہ پڑھے. اسی طریقے سے اب آنکھیں بند کر کے الحمدللہ, تمام تعریفیں میرے رب کے لیے, میرے رب کے لیے تمام تعریف, اللہ کے لیے تمام تعریفیں. یا اللہ ہر قسم کی تعریف تیرے لیے, اللہ, یا اللہ ہر قسم کی تعریف تیرے لیے. تو ہی دلوں کو سکون دینے والا ہے, تو ہی قرار دینے والا ہے, تو ہی رزق دینے والا ہے, تو ہی مدد کرنے والا ہے, تو ہی مصیبتوں کو ٹالنے والا ہے, تو ہی آسانیاں کرنے والا ہے. اب یہ تصور جماتا جائے اور پڑھتا جائے الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ, دیکھیں کیفیت کیسی چینج ہوتی ہے. کیا بات. اور اسی طرح رب سب سے بڑا ہے, کوئی مجھے کیا ضرر پہنچائے گا, کوئی کیا مجھے مصیبت پہنچائے گا, ذکر کرے اللہ اکبر, میرا رب سب سے بڑا ہے, اللہ سب سے بڑا ہے, کوئی مجھے کیا نقصان پہنچا سکتا ہے. وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ. میرے رب کے حکم سے ہی ہوگا جو ہوگا. اللہ سب سے بڑا ہے, اور یہ میرے رب کا بھی کرم ہے کہ میں اسی وحدہ لا شریک کو ماننے والا اور اس کی عبادت کرنے والا ہوں. اب اس دن تصورات کے ساتھ تب بندہ پڑھتا ہے نا, تو اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کو ذوق بھی عطا فرماتا ہے اور اس کے دل کی کیفیت تبدیل بھی ہو جاتی ہے. اسی طرح حدیث پاک میں ارشاد فرمایا گیا, پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جو ان کلمات کو پڑھے گا اللہ عز و جل اس کے لیے 20 لاکھ نیکیاں لکھے گا. اور وہ کلمات کیا ہیں؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ احدا صمدا لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اللہ, یہ وظیفہ جو پڑھ لیتا ہے, ایک بار پڑھ رہا ہے بندہ, اللہ تعالیٰ 20 لاکھ نیکیاں عطا فرما رہا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی دیکھیں, بندہ کرتا تھوڑا سا ہے, وہ اجر و ثواب بہت عطا فرما. اللہ, اگر اجر و ثواب پہ توجہ رکھ کر ان اعمال کو پڑھا جائے تو کیا ہی بات ہے. جی. اسی طرح فرمایا گیا کہ بے شک اللہ عز و جل نے اپنے کلام میں 4 کلمات
سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کو چن لیا ہے. واہ. چنانچہ جو سبحان اللہ کہتا ہے اس کے لیے 20 نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور اس کے 20 گناہ مٹا دیے جاتے ہیں, اور جو اللہ اکبر کہتا ہے اسے بھی یہی فضیلت حاصل ہوتی ہے, اور جو لا الہ الا اللہ کہتا ہے اس کی بھی یہی فضیلت ہے, اور جو دل سے الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے اس کے لیے 30 نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور اس کے 30 گناہ مٹا دیے جاتے ہیں. تو لہٰذا ان معاملات کو ہمیں کیسے پتہ چلے گا, ہم کیسے سمجھیں گے؟ یہ وظائف تو بہت سارے ہیں حدیث مبارکہ میں, لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کا وظیفہ ہے, دیگر وظائف ہیں, توبہ و استغفار کے وظائف ہیں. یہ پتہ سلمان بھائی چلتے ہیں ایسے ہی کہ ہم اچھوں کی صحبت میں بیٹھیں, بروں کی صحبت میں بیٹھنے والے, غلط لوگوں کی صحبت میں بیٹھنے والے, اور ایسے لوگوں کی صحبت میں بیٹھنے والے کہ جو معاذ اللہ غلط کاموں کو ہی روح کی غذا کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جی موسیقی روح کی غذا ہے تو گانا. اس طرح کے بھی سوالات بھی ہمارے افراد مختلف کالرز نے کیے کہ جی یہ غذا ہے, لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں. اب دیکھیں کہ ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھنے والوں کے انجام اچھے نہیں ہوتے. ہمارے پاس بہت ساری ایسی ویڈیوز آئے دن لوگ شیئر کرتے رہتے ہیں کہ معاذ اللہ کوئی شخص گانا گا رہا تھا, گانا گاتے گاتے اس کو موت آ گئی. معاذ اللہ کسی میوزک پہ رقص کر رہا تھا, رقص کرتے کرتے وہیں پہ گرا اور دنیا سے چلا گیا, مر گیا, چلا گیا. لیکن کیسوں کی صحبت میں گیا, کتنے برے لوگوں کی صحبت میں گیا. لیکن ایسی اموات بھی ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ ایک شخص جا رہا ہے اور نعت رسول مقبول پڑھتا ہوا جا رہا ہے, ایک شخص جا رہا ہے کلمہ طیبہ پڑھتے ہوئے جا رہا ہے. یہ دونوں کی صحبت ہے. انما الاعمال بالخواتیم, اعمال کا دار و مدار خاتموں پر ہے. یہ صحبتیں بتا رہی ہیں. جس نے اچھی صحبت اپنائی, اللہ عز و جل اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنے والی صحبت اپنائی, اس شخص کا اختتام بھی اسی انداز پر خوبصورت طریقے سے ہو رہا ہے. اور معاذ اللہ جنہوں نے غلط لوگوں کی صحبت اپنائی ان کا انجام بھی غلط انداز پر ہو رہا ہے. تو مجھے ایسے لوگوں کے پاس بیٹھنا چاہیے. الحمدللہ دعوت اسلامی کا ماحول ہے, مدنی چینل ہے, مدنی مذاکرے امیر اہل سنت کے ہیں. اسلامی بھائیوں کے درمیان بیٹھیں, ان کے درمیان آ کر بیٹھیں, اللہ کا ذکر کرنے کا لطف آئے گا. اور الحمدللہ دعوت اسلامی کا ہفتہ وار اجتماع ہوتا ہے پابندی کے ساتھ ہر جمعرات کو, اور اس جمعرات کو اختتام پر باقاعدہ ذکر اللہ کروایا جاتا ہے الگ سے, صحیح, اور اس کے بعد دعا کروائی جاتی ہے. تو یہ بھی ایک بڑا پیارا لمحہ ہوتا ہے. تو اس لیے اچھوں کی صحبت ضرور اپنائیں تاکہ ذکر و اذکار کرنے کی طرف ہماری طبیعت مائل ہو. مرحبا. اسی میں جو آپ نے بات کی نا کہ آخری وقت میں کلمہ طیبہ پڑھنے والی, آخری وقت میں بعض اوقات بندہ انکانشیس ہو جاتا ہے. انکانشیس, بالکل. شاید وسیم بھائی آپ نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہوں کہ وہ کوئی بات کر رہا ہے, بندہ سینس میں نہیں ہے اپنی میں, لیکن وہ کچھ کہہ رہا ہے. ایسے بھی کبھی دیکھا آپ نے ایسا آدمی اپنے سینس میں نہیں ہے لیکن کیا کر رہا ہے, کچھ بول رہا ہے, کہہ رہا ہے. جی ہاں. اور ایمی نہیں, کوئی یبلی ڈبلی نہیں مار رہا, وہ ایسے ہی مطلب کوئی عجیب بات کر رہا نہیں, وہ کوئی نہ کوئی بات جو کر رہا ہے اس بات کا کوئی ہے. اس بات کو اگر یہ سینسز میں آ کے کرے تو یہ بتائے گا کہ یہ بات جو ہے یہ کیوں ہے. اصل میں انسان کا دماغ ہے, ذہن ہے, اس میں چیزیں چل رہی ہیں. جو عادات, جو طریقے, جو نظام بندے نے ابھی زندگی میں بنایا ہوا ہے, یہ بات کا جب انکانشیس ہو جاتا ہے تو لاشعور کی چیزیں یہ خود بخود اس کی زبان سے کیا ہے وہ آ رہی ہوتی ہیں. امام ابن حجر رحمہ اللہ نے ذکر فرمایا ہے الزواجر کے اندر کہ بندے کا آخری وقت ہے اور وہ عربی میں کہہ رہے شاہ کا کہ تیرا بادشاہ تیرا بادشاہ تیرا بادشاہ. وہ شطرنج کھیلنے والا تھا نا, شطرنج اس کے دماغ میں کیا تھی, وہ رچی بسی تھی, تو اس کو آخری وقت میں بھی کیا ہے, شطرنج ہی یاد آ رہی. اسی طرح اور بھی اب ہم اپنا حساب لگا لیں, ہم جو گیمیں کھیل رہے ہیں, چاہے وہ موبائل پہ کھیل رہے ہیں, چاہے وہ فزیکل طور پہ جو ہے وہ کھیل رہے ہیں, گیمیں کھیل رہے ہیں, پھر باتیں بھی کھیل رہے ہیں, پھر باتیں مار رہے ہیں, پھر اگلے بندے کو جو ہے وہ ذلیل کر رہے ہیں, لے اب یہ ہے, اب یوں ہے وہ ہے وہ, تو پھر آخری وقت میں بھی پھر یہی کام, یہی چیزیں زبان پہ آئیں گی. تو کلمہ طیبہ زبان پر لانا ہے تو اپنی رگو پے میں اس کو جو ہے وہ سمانا ہے. اپنے جمیل رضاوی کے دل میں, اپنے جمیل رضاوی کے دل
صلی اللہ علیہ وسلم یوں ہو جائے، اللہ کرے یوں ہو جائے۔ اللہ ہمارے حال پہ رحمت فرمائے۔ دعوت اسلامی کا دینی ماحول ہے، یہ بتا رہا ہے، سمجھا رہا ہے، سکھا رہا ہے، گھر پہ آ کے بعض اوقات تو جھنجھوڑ کے جو ہے وہ ہلا رہا اور بتا رہا ہے کہ یہ رستہ ہے، آئیے اس طرف آئیے۔ اللہ پاک کی یاد میں اپنے آپ کو لگائیے، ذکر اللہ میں اپنے آپ کو لگائیے، باقی چیزوں سے جو ہے وہ جان چھڑائیے۔ کیا ہم میں سے کچھ چاہے گا کہ میں مروں اور اس وقت میرے کانوں میں جو ہے وہ کچھ بج رہا ہو، میوزک بج رہا ہو؟ کوئی نہیں چاہے گا۔ یہی بندہ چاہے گا یار میں دنیا سے جاؤں تو کلمہ پڑھتے جاؤں۔ ایمان والے کی تو یہی ہے کہ میں دنیا سے جاؤں تو اللہ اللہ کرتا جاؤں، کلمہ پڑھتا جاؤں۔ تو یہ کرنا ہے تو اس کو ابھی سے لے کر کے آئیں، زندگی میں ذکر اللہ کی عادت بنائیں، درود پاک پڑھیں، تسبیح اپنے پاس رکھیں، ہاتھ میں رکھیں، اپنے پاس رکھیں۔ دوسری جیسے خالد بھائی کے پاس تسبیح ہے، یہ بھی ایک تسبیح ہے جو فزیکل تسبیح ہے، ٹھیک ہے جی۔ ڈیجیٹل تسبیح بھی ہے جو مطلب آپ بٹن دباتے جائیں گے تو یہ انشاءاللہ کیا ہے، میں دیکھوں میری جیب میں تو ہونی چاہیے، اور اگر ہے تو پھر خالی جیب میں بھی نہ نا، جیب میں رکھ کے بھول بھال ہی جائے، یہ بھی نہ ہو۔ الحمدللہ یہ ڈیجیٹل تسبیح ہے، کام بھی کرتی، سبحان اللہ، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ بات مختصر بات یہ ہے کہ کام ہے ان کے ذکر سے، خیر سے وہ ہوا کہ یوں، ذکر اللہ کرنے کی عادت بنائیں۔ میں چاہوں گا راشد بھائی احادیث مبارکہ کی روشنی میں کچھ آپ اس مضمون کو بیان فرمائیں ذکر اللہ کرنے کے لیے۔ ذکر اللہ کرنے کے بہت زیادہ فضائل و برکات قرآن کریم میں بھی ہیں، احادیث طیبات میں بھی ہیں۔ اللہ پاک نے ایمان والوں کو حکم دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، جی اے ایمان والو اللہ کا کثرت کے ساتھ ذکر کرو۔ ذکر اللہ کرنے کے فضائل احادیث کریمہ میں جو بیان کیے گئے، اللہ کے پیارے اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب بھی لوگ اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لیے بیٹھتے ہیں تو اللہ کے فرشتے انہیں ڈھانپ لیتے ہیں، اللہ کی رحمت انہیں آغوش میں لے لیتی ہے اور ان پر سکینہ یعنی اطمینان، سکون نازل ہوتا ہے۔ فرمایا کہ اللہ پاک ان کا ذکر اپنی بارگاہ کے حاضرین میں کرتا ہے جو اللہ پاک کا ذکر کرنے کے لیے جمع ہوتے ہیں۔ اور قرآن کریم میں بھی ہے نا، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ اور ایک اس کا ترجمہ کیا گیا کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا چرچا کروں گا۔ دنیا میں بھی اس بندے کا اچھا ذکر ہوتا ہے، اچھے لفظوں سے لوگ اسے یاد کرتے ہیں، اور مخلوق خدا بھی اس بندے سے محبت کرتی ہے۔ ایک اور حدیث پاک ہے، سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ام انس رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، سیدنا انس رضی اللہ عنہ کی والدہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی وصیت ارشاد فرمائیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گناہوں کو چھوڑ دو، یہ سب سے افضل ہجرت ہے۔ پھر فرمایا فرائض کی پابندی کرو، یہ سب سے افضل جہاد ہے۔ فرمایا زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو، کیونکہ تم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کثرت ذکر سے زیادہ پسندیدہ چیز کوئی پیش نہیں کر سکتی۔ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ چیز کیا ہے کہ اس کا ذکر کیا جائے۔ ذکر سلمان بھی دو طرح کا ہوتا ہے، ذکر جلی، ذکر خفی۔ واہ 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 واہ۔ ذکر جلی جو اونچی آواز سے ذکر کیا جائے، اب اس کی بھی مختلف صورتیں ہیں جو خالد بھائی نے بیان کی، نماز، قرآن پاک کی تلاوت، استغفار، دعا، حج کرنا، یہ ساری ذکر کی اقسام۔ اور ذکر خفی جو آپ بغیر زبان ہلائے ذکر کرتے ہیں، واہ واہ واہ، اس کی بھی صورتیں ہیں۔ سبحان، ایک وہ ذکر جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا، ذکر بالنفوس، یہ زبان سے نہیں ہوتا، یہ یوں سمجھے سانسوں کے ذریعے ہی اللہ پاک کو یاد کیا جاتا ہے۔ اس کی لذت وہی محسوس کر سکتا ہے جو اس انداز سے ذکر کرے۔ کیا بات۔ اسی طرح ذکر خفی کی ایک قسم یہ بھی ہوتی ہے کہ آپ اللہ کی نعمتوں کو یاد کریں، اللہ تعالیٰ کی قدرت میں غور و فکر کریں۔ اللہ نے جو اتنی خوبصورت کائنات تخلیق کی ہے، اس میں غور کر کے اللہ کی قدرت میں غور و فکر کریں، اس سے آپ کے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہوگی۔ اللہ کریم نے قرآن مجید میں فرمایا افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت، کیا اونٹ کی طرف نہیں دیکھتے کیسے اسے بنایا گیا؟ پھر آسمان کا بتایا گیا، آسمان کی وسعتوں کو دیکھو، بلندی کو دیکھو کہ اللہ نے کتنا اسے بلند کیا، زمین کو دیکھو، پہاڑوں کو دیکھو، کائنات کو دیکھو۔ قرآن کریم میں سینکڑوں آیات اس طرح کی، تو جب بندہ ان میں غور کرتا ہے تو یہ بھی ایک ذکر کی قسم ہے، بندے کے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے۔ تو ذکر باعث سعادت، باعث سکون، باعث اطمینان، باعث رحمت اور اللہ کی بارگاہ میں مقام و مرتبہ حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے،
کیونکہ اللہ پاک کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ عمل وہ ہے اللہ کی یاد، اللہ کا ذکر۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ وہ فرمائش تھی جی ایک، میں یہاں عرض کرتا چلوں، وہ بھی پوری کر دیتے ہیں۔ وہ ویڈیو کلام کی فرمائش تھی، اور بات میں جو ہے وہ کہتا چلوں کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اس میں ذکر اللہ کی ایک تفسیر جو کی ہے وہ فرمایا گیا ہے کہ یہاں اس ذکر اللہ سے مراد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بھی ہے۔ اللہ، حضور کا بھی ذکر کرتا رہے، حضور کو بھی کیا ہے یاد کرتا رہے، اللہ کو بھی یاد کرے، اللہ کے محبوب کو بھی یاد کرے، اور جو اللہ کو یاد کرے اللہ کے محبوب کی یاد چھوڑ دے، اللہ کو یاد کرے اللہ کے رسول کو یاد نہ کرے، اسے چھوڑ دے، فرمایا لیس لہ فی الجنت نصیب، جنت میں ذرہ بھر جگہ نہیں ملے گی۔ اعلیٰ حضرت نے تعبیر فرمائی واللہ ذکر حق نہیں کنجی سقر کی ہے۔ جی ہاں جی، ایسی اور بات۔ قرآن پاک میں ایک مقام پر سورہ طٰہٰ کے اندر اللہ پاک نے جو بیان فرمایا نا، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، کہ جس نے میرے ذکر سے منہ پھیرا تو اس کے لیے زندگی تنگ ہے۔ اس کی تفسیر میں، تفسیر صراط الجنان میں مختلف تفاسیر کے حوالے سے ایک اس میں ذکر کی تفسیر نبی پاک علیہ السلام کی ذات کو، اللہ 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 اللہ، مطلب کیا کہ جو نبی پاک علیہ السلام سے منہ پھیرے تو اس کے لیے تنگ زندگی ہے۔ اب زندگی تنگ ہونے کا مطلب صرف دنیا کی زندگی تنگ نہیں، تفسیر میں لکھا دنیا کی زندگی بھی تنگ اس کے لیے آخرت کی زندگی بھی تنگ، اس کے لیے قبر کی زندگی بھی تنگ، اس کے لیے دین پر چلنا بھی مشکل، اور اس کے لیے دین کی زندگی بھی تنگ ہو جاتی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام یہ روح ہیں، واہ، اور روح جسم سے نکل جائے تو جسم بیکار ہو جاتی ہے۔ جس طرح نبی پاک علیہ السلام اس طرح جان کائنات ہیں، وجہ تخلیق کائنات ہیں۔ تو نبی پاک علیہ السلام کے ذکر کو چھوڑ کر اگر کوئی یہ چاہے گا کہ میں اللہ کا ذکر کر کے کوئی مرتبہ پاؤں گا، تو پھر اس کے لیے یہی ہے جو اعلیٰ حضرت نے فرمایا، واللہ ذکر حق نہیں کنجی سکر کی ہے۔ یہ ذکر حق نہیں، یہ تو جہنم میں لے جانے والا عمل ہے۔ درست فرمایا، اللہ برکت دے۔ آپ کو سناتے ہیں کلام، آئیے۔ مانگ لو مانگ لو چشم تر مانگ لو، درد دل اور حسن نظر مانگ لو، سبز گنبد کے سائے میں گھر مانگ لو، مانگنے کا مزہ آج کی رات ہے، آج یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا رسول اللہ سلام علیک یا حبیب اللہ سلام علیک یا نبی اللہ سلام علیک یا نور اللہ سلام علیک۔ فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے اگر، ہم بھی بے بس نہیں، بے سہارا نہیں، فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے اگر، ہم بھی بے بس نہیں، بے سہارا نہیں، خود انہی کو پکاریں گے ہم دور سے، راستے میں اگر پاؤں تھک جائیں گے، یا رسول اللہ سلام علیک یا حبیب اللہ سلام علیک یا نبی اللہ سلام
مدینے میں تنہا نکل جائیں گے اور گلیوں میں قصدن بھٹک جائیں گے ہم مدینے میں تنہا نکل جائیں گے اور گلیوں میں قصدن بھٹک جائیں گے ہم وہاں جا کے واپس نہیں آئیں گے ڈھونڈتے ڈھونڈتے لوگ تھک جائیں گے یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا رسول اللہ سلام علیک یا حبیب اللہ سلام علیک یا نبی اللہ سلام علیک یا نور اللہ سلام علیک۔ اللہ پاک ہم سب کو جو ہے وہ اپنا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ ہوگا اسی کے کرم سے ہوگا، اسی کے فضل سے ہوگا، اور وہ ہم پر اپنا فضل و کرم فرمائے اور اپنا احسان فرمائے۔ دعوت اسلامی کی جتنی مہر سے بستہ رہیں گے تو انشاءاللہ روح بھی پاکیزہ ہوگی، دل بھی اللہ کی رحمت سے پاکیزہ ہوگا، امیر سنت کے ملفوظات کی برکت سے خیالات بھی جو ہے وہ پاکیزہ ہوں گے، سوچ بھی جو ہے وہ پاکیزہ ہوگی، بہتر ہوگی، اور دنیا اور آخرت میں کامیابی اللہ کی رحمت سے ہاتھ آئے گی۔ اللہ پاک ہم سب پر اپنی رحمتوں کی برسات فرمائے، آمین بجاہ طٰہٰ و یاسین علیہ وعلی آلہ افضل الصلوات والتسلیم۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ تاجدار حرم شہنشاہ دی تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام نگاہ کرم ہم پہ سلطان دی تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام تیری یادوں سے معمور سینہ رہے تیری یادوں سے معمور سینہ رہے لب پہ ہر دم مدینہ مدینہ رہے لب پہ ہر دم مدینہ مدینہ رہے بس میں دیوانہ بن جاؤں سلطان دی تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام پھر بلا لو مدینے میں عطار کو پھر بلا لو مدینے میں عطار کو اپنے قدموں میں رکھ لو گناہگار کو کوئی اس کے سوا آرزو ہی نہیں تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام نگاہ